علیکم، میرا نام ہے ماہنور علی اور آج ہم انفو نیوز نیٹ ورک کے ایک نئے شو کے ساتھ یہاں موجود ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مسٹر سید کوثر عباس جو کہ SSDO کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور آج ہم ان سے ان کی کچھ پرسنل اور پروفیشنل لائف کے بارے میں بات کریں گے. سر، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ایک آرگنائزیشن اسٹارٹ کی ہے تو یہ آپ کا بچپن سے سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف شوق تھا یا یہ کچھ بڑے ہو کے ہوا ہے؟ السلام علیکم جی مانور، تھینک یو ویری مچ. میں بالکل جی کبھی زندگی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اس طرح کے کام کروں گا، اور بچپن میں تو اسپیشلی اس سیکٹر کا یا اس طرح کے کاموں کا بالکل کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا. اور جب میں گریجویشن تک ایون مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس سیکٹر میں آؤں گا یا میں کوئی اس طرح کا کام کروں گا اور اتنا سکسیزفلی میں پھر اپنی ایک آرگنائزیشن بھی اسٹیبلش کروں گا. لیکن جب میں نے گریجویشن کی تو اس کے بعد مجھے ایک اپرچونیٹی ملی ایک آرگنائزیشن میں، بالکل جو لوئسٹ پوزیشن ہوتی ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر سوشل موبلائزر کی، تو وہ مجھے ایک اپرچونیٹی ملی. اور اس اپرچونیٹی کے بعد پھر وہاں سے میری گرومنگ سٹارٹ ہوئی، اور اس آرگنائزیشن میں بھی میں نے تقریباً 10 سال جو ہے وہ کام کیا. بڑے ہائی لیول تک میں نے ہائی پوزیشن تک میں نے کام کیا، اور فائنلی جا کے مجھے ایک انکریجمنٹ ملی کہ میں اپنی انٹرپرینورشپ کی طرف جاؤں، اور میں نے پھر SSDO کو اسٹیبلش کیا. الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں SSDO کو، اور اب یہ اکراس پاکستان ایک نون آرگنائزیشن ہے جو ڈفرینٹ ریسرچ اینڈ ایڈوکیسی بیسڈ کام جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. تو سر تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ SSDO یعنی سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے مین پروگرام ایریاز کیا کیا ہیں؟ دیکھیں جی، بیسیکلی اٹس اے ریسرچ بیسڈ ایڈوکیسی آرگنائزیشن، اور اس کا جو مین پرپز ہے یا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پیس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ایشوز کے اوپر کام کیا جائے. میں اس چیز پہ بڑا پختہ یقین رکھتا ہوں، یا ہماری ٹیم میں سب لوگ ہی اس پہ بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اس ملک کے جو اصل مالک ہیں وہ عام شہری ہیں، جو اس ملک کا ٹیکس پیئر ہے، وہ چاہے ریڑھی والا ہے، چاہے ٹیکسی ڈرائیور ہے، چاہے اس کا کسی بھی اس سے مکتبہ فکر سے تعلق ہے. وہ اس ملک کا اصل مالک ہے، کیونکہ اس کے ٹیکس کے پیسے سے اس ملک کے تمام ادارے چلتے ہیں، تمام افیئرز چلتے ہیں. تو بیسیکلی SSDO کا ایک پرپز یہ ہے کہ سٹیزنز کو امپاور کیا جائے، ان کے جو رائٹس ہیں ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور ان کی رسپانسبلٹیز بھی جو ہیں وہ دونوں سائڈز پہ وہ بیسیکلی اس کو فالو کریں اور امپلیمنٹ کروائیں، اور جو ایک عام شہری ہے اس کی آواز جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں ہے اس کو انکلوڈ کیا جائے، تاکہ جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جب تک انکلوسیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. تو بیسیکلی اس کا جو پرپز یہ ہے ایک سائڈ پہ کہ جو عام شہری ہے اس کو امپاور کیا جائے، اس کو جو اس کے رائٹس ہیں وہ انشور کروائے جائیں، اس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے. اور دوسری سائڈ پہ جو پالیسی میکرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، گورنمنٹ آفسرز ہیں، ان کو بیسیکلی امپاور کیا جائے یا اسٹرینتھن کیا جائے یا سینسٹائز کیا جائے کہ وہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو انشور کرنے میں اپنا رول پلے کریں. سر، جیسے آپ نے بات کی ہے رائٹس کی، تو بیسکلی رائٹ ٹو انفارمیشن کی آپ نے بات کی ہے ان شارٹ ٹرمز. تو لیکن یہ بات لوگ ہمیشہ مس کر جاتے ہیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ویسے تو ہر شہری کا حق ہے، لیکن ہر انفارمیشن ہر بندے کو نہیں دی جا سکتی، جو کہ جیسے انفارمیشن اباؤٹ نیوکلیئر پاورز، انفارمیشن اباؤٹ دا آرمی، اس طرح کی جتنے بھی کنٹری کی میجر انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ نہیں دے سکتے. تو ہم لوگ ہمیشہ اس بات کو مس کر دیتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن کی. دیکھیں جی، اس پہ بیسیکلی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ایسی انفارمیشن اور ایک عام شہری کا نا ایسی انفارمیشن سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر پاور کی انفارمیشن لے، وہ کسی ڈیفنس کے ادارے کی انفارمیشن لے. ان سارے اداروں کو یا اس طرح کے سارے جو لوازمات ہیں یا معاملات ہیں ایک اسٹیٹ کے، اس کو اس میں سے جو ہے نا وہ اس کا پارٹ وہ نہیں ہے، ایگزمپشن دی ہوئی ہے اس کو. اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اسٹیٹ کی سیکیورٹی سے ریلیونٹ یا جو اسٹیٹ کے کسی بھی جو سیکرٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ کسی بھی عام شہری کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی. ہم جو انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت، وہ انفارمیشن ہے جو پبلک انٹرسٹ کی انفارمیشن ہے. صرف وہ انفارمیشن ایک عام شہری لے سکتا ہے. پبلک انٹرسٹ کے علاوہ جو بھی انفارمیشن، اگر کوئی اس طرح کی انفارمیشن لینا چاہ رہا ہے کہ جس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو اینٹی اسٹیٹ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو اسٹرکٹلی اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بھی ہونا چاہیے. یہ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. ہم جس انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں وہ پبلک انٹرسٹ کی انفارمیشن کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جب پبلک انٹرسٹ کی انفارمیشن
پبلک ہوگی تو اس کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے گی, کرپشن ختم ہوگی, لوگوں کے تعلیم کے مسائل حل ہوں گے, لوگوں کے صحت کے مسائل حل ہوں گے, لوگوں کے میونسپل سروسز کے مسائل حل ہوں گے, اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ایک عام آدمی کو زیادہ ہوگا جو ہے, اور جو اس کے مسائل ہیں وہ حل ہونے کی طرف جائیں گے. تو اس طرح کی جتنی انفارمیشن جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ویسے بھی RTI لاء سے جو ہے وہ ایگزمپٹڈ ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ بات تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آج کل زیادہ تر آرگنائزیشنز ایون اسٹیٹ اور جو پبلک بھی ہے, جو ہیٹڈ ڈبیٹس آج کل چلتی ہیں وہ ساری چلتی ہیں خواتین یا لیٹس سے جینڈر ڈسپیرٹیز, جینڈر انیکوالٹیز کے حوالے سے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ SSDO ویسے تو کام کر رہی ہے, زیادہ تر آرگنائزیشنز ایسے بھی کام کر رہے ہیں خواتین کے حقوق دلانے میں, تو فیمنزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی, میرا اس پہ بیسیکلی جہاں تک تو رائٹس آف ویمن کی بات ہے, وہاں پہ میرے خیال سے ہم نہیں, ہر پاکستانی کیا ہر دنیا میں رہنے والا ہر ایک انڈیویجول جو ہے اس کو سینسٹائز ہونا بھی چاہیے, اور اس کو خواتین کے حقوق کے لیے کام بھی کرنا چاہیے. اور خواتین کی اسپیشلی جو آج کل بہت زیادہ اسے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے خواتین کے رول کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ایک وائلنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے, اس کو ہمیشہ سے جو ہے وہ ہم نے ڈسکریج کیا. اور میرے خیال سے ہمارے علاوہ بھی, اور ایون اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی ریاست ہے جس میں سب کی پروٹیکشن کے جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن اس کو جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام کے اندر بھی جو اگر ہسٹری دیکھیں تو خواتین کا رول جو ہے وہ بڑا میجر رول رہا بہت ساری جگہوں پہ. واقعہ کربلا دیکھ لیں, باقی اسلام کی پروموشن میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا ایک میجر رول رہا خواتین جو اس وقت موجود تھیں ان کا. تو میرے خیال سے خواتین کی پروٹیکشن یا خواتین کی امپاورمنٹ جو ہے اس کو بالکل بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے, اور ہر فورم پہ اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. دوسری بات آپ نے کی فیمنزم. اب دیکھیں اس میں فیمنزم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے, کچھ چیزیں ہیں ایسی ہیں کہ جو شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسا ایجنڈا بھی لے کے آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو باقی خواتین کے رائٹس ہیں وہ بھی کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ کرٹیسزم زیادہ شروع ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم فیمنزم اس طرح کا پروموٹ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے جو خواتین کے باقی رائٹس ہیں, ریلیجس لیڈرز یا باقی جو سینٹیمنٹس ہیں آپ کے, وہ آ کے اس کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ ایک جو لمیٹیشنز کے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جس کی گارنٹی کرتا ہے, جو ہمارا ویلیوز اپنی کلچرل ویلیوز اس کو گارنٹی کرتی ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم خواتین کے رائٹس کی بات کریں گے تو شاید ایکسیپٹنس بھی زیادہ ہوگی اور پروٹیکشن بھی زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ملے گی. سر بیسکلی جیسے ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, اسلام اپنی جگہ ہراسمنٹ کے بارے میں بالکل صحیح ہے, بہت سخت سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہراس کرتے ہیں. لیکن جو پاکستان میں یا آئی ڈونٹ نو باقی کنٹریز میں بھی جو ریڈیکل اسلام یا ایکسٹریمسٹ اسلام والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پیٹریارکی یعنی مردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ایون اگر ہراسمنٹ بھی آئے تو. اور اس چیز کو کاؤنٹر کرتے ہیں فیمنسٹ بھی زیادہ تر ریڈیکل اور لبرل فیمنزم میں چلے جاتے ہیں. لیکن تو آپ نے جو بات کی ہے وہ درست ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب ایک پرسنل سوال آپ سے کرتے ہیں کہ کیا آپ کو کبھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں جی, ہراسمنٹ جو ہے وہ تو میرے خیال سے ہر کسی کو سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ کو بھی کرنا پڑتا ہوگا, مجھے بھی کرنا پڑتا ہے. اور جب ہم جیسا بندہ جب ایک سوسائٹی کے تقریباً ہر سیگمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کہیں سے پریشر آ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ہراسمنٹ ہے, اس کو کہیں سے جو ہے وہ تھریٹس آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہراسمنٹ ہے. تو ڈفرینٹ نوعیت کی ہراسمنٹس ہوتی ہیں, تو وہ تو ہر کسی کو فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن اگین میں کہوں گا کہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ ریڈیکلائزیشن کی یا ایکسٹریمزم کی, دیکھیں ایکسٹریمزم چاہے لبرل ایکسٹریمزم ہے یا آپ کا رائٹ ونگ جو ریلیجس ایکسٹریمزم اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے, دونوں ایکسٹریمزم جو ہیں وہ غلط ہیں. ایک وہ اسلام نے بھی اسی لیے کہا نا کہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے, کہ آپ اگر کسی بھی پوائنٹ آف ویو پہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کا اوپینین رکھتے ہیں تو آپ الٹیمیٹلی اپنی سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس سے, اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو دونوں سائڈز پہ ہمیں جو ویلیوز ہیں ان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, جو لوگوں کے رائٹس ہیں, جو اسٹیٹ کی لاز ہیں, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, ان کو ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور ایک پازیٹیو طریقے سے اگر ہم رائٹس کی بات کریں گے اور ایک پازیٹیو اپروچ رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو پروٹیکشن کی بات کریں گے تو تمام اسٹیک ہولڈرز میرے خیال سے ایک پیج پہ آ کے آپ کو سپورٹ کریں گے, بجائے اس کے کہ آپ اسے
سبوتاج کرنے کی کوشش کریں, ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں, اور اس چکر میں آپ جو ایکچوئل مینڈیٹ ہے کہ خواتین کی پروٹیکشن کی یا بچوں کی پروٹیکشن کی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز, اور اس کی وجہ سے آپ کا وہ چیز کمپرومائز ہو جائے. تو کیونکہ ہم جب ایڈوکیسی کا کام کرتے ہیں تو ایک سکسیزفل ایڈوکیسی وہی ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے میکسیمم الائز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب الائز بنانے کی بات آتی ہے تو آپ نے وہاں پہ کوئی بھی اگر انٹرونشن کرنی ہوتی ہے تو آپ نے اپنی اس علاقے کی, اس معاشرے کی کلچر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس کی ویلیوز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے الائز بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ ملے اور آپ اپنی کیمپین یا اپنی کوئی بھی جو آپ کا مینڈیٹ ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, ہمارے ساتھ یہ تھے سید کوثر عباس, اور اگلے شو میں انشاءاللہ ہم آئیں گے کسی اور گیسٹ کے ساتھ.